مسلمان کی کوئی تکلیف اور مصیبت ضائع اور رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں کئی بار حدیث سنا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے مال اس جیب میں تھا، تلاش اس جیب میں کر رہا ہے، اور وہ جو اتنی سی اسے تکلیف آئی اور ذرا سی پریشانی لاحق ہوئی، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی کے لیے اللہ نے اونچے مرتبے مقدر فرمائے، وہ اپنی ریاستوں اور عبادتوں کے ذریعے، نیکیوں اور طاعتوں کے ذریعے اس مقام کو نہیں پا سکتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر تکلیفیں ڈال دیتا ہے، اور صبر کی صورت میں اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے وہ مرتبے اور مقامات جو اس کے لیے مقدر تھے اس پر اسے فائز فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اگر مسلمان بیمار ہو جائے اور وہ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا اور اپنے آقا کی شکایت نہ کرے اور آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکر اور اس کی حمد بجا لائے، اگر کسی کو بتائے تو اس انداز میں بتائے تاکہ ان تکلیفوں پر سننے والے لوگ اور عیادت کے لیے آنے والے لوگ اس کے حق میں دعائیں کریں، اور ان تکالیف کے زبان پر لانے کا مقصد اپنے مالک و مولا کی شکایت نہ ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے اس صبر کرنے والے بندے کو اس سے بہتر صحت دوں گا، اس سے بہتر گوشت دوں گا، اس سے بہتر خون دوں گا، اور پھر جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو اس حال میں ہوگا کہ یہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی زمین پر چلنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو آدمی کی جو آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ہیں، یہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کے ظاہر و باطن کو گناہوں سے، آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ تو ہمیں نسخہ یہ بتایا گیا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑے، جب مشکلات تم پر ٹوٹ پڑیں، جب تم آزمائشوں میں گرفتار ہو جاؤ، تو فرمایا کہ سلامتی کی راہ بتائی جا رہی ہے، بہترین وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اس نقصان کی تلافی کا بہترین طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جو چیزیں میرے ہاتھوں سے نکل گئیں انہیں بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا تھا، وہ کل نہیں، وہ آج چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، حتیٰ کہ چراغ بجھ جاتا تو آپ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کو جس سے بھی کوفت پہنچے، اذیت اور تکلیف پہنچے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا مقام ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اگر کسی آدمی کا چھوٹا بچہ مر جائے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ کہتے ہیں مولا تیرا حکم تھا، ہم نے قبض کر لیا۔ فرمایا تم نے میرے اس بندے کے دل کا چین چھین لیا؟ تے مالک تیرا حکم تھا، ہم نے چھین لیا۔ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ تے مالک مولا تیرا حکم تھا، ہم نے اس کے دل کا جو پھل تھا اسے توڑ لیا۔ فرمایا پھر میرے بندے کی شان اس وقت کیا تھی؟ میرے بندے کا حال اس وقت کیا تھا؟ کیا وہ اپنے رب کی شکایت کر رہا تھا؟ کیا اس کا گلہ شکوہ کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں مالک و مولا تیرا بندہ صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، پیکر صبر بنا ہوا تھا، پیکر تسلیم بنا ہوا تھا، اس کی زبان پر حرف شکایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مولا وہ تیرا شکر گزار بندہ ہے۔ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے صبر کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے، اور اس پر میں نے لکھا ہے بیت الصبر والحمد۔ یہ میرے بندے کے لیے انعام ہے، اس کے ہم میری تعریف بجا لانے کے صلے میں اور صبر کرنے کے صلے میں نے اس کے لیے ایسا عالی شان خوبصورت محل بنا لیا ہے۔
ام المومنین ام سلمہ ہماری ماں فرماتی ہیں، ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ تھے، بعد میں ان کا نکاح حضور سے ہوا، فرمانے لگی میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، پیار کرنے والے خامد کا انتقال ہوا، بہت اچھے انسان کا انتقال ہوا۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے فرمانے لگے یہ دعا مانگ اور یہ پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وآتنی خیرا منہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم یہ کہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال اور جو نعمت تو نے چھینی اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خیال تو آیا کہ میرے آقا مجھے دعا یہ سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ جو نعمت تو نے لی ہے اس سے بہتر نعمت دے، بھلا ابو سلمہ سے اچھا انسان مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ حضور کا حکم تھا، میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ فرمایا میری عدت گزری، تو عدت گزرنے کے بعد آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا، تو میری حیرت کی انتہا ہو گئی، اس لیے کہ میں تو یہ سمجھتی تھی ابو سلمہ جیسا شوہر کہاں مل سکتا ہے، لیکن جب میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام نکاح بھیجا تو میرے دل نے کہا روئے زمین پر ان سے اچھا انسان بستا ہی نہیں ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ مجھے شوہر دے رہا ہے، مجھے زندگی کا ساتھی دے رہا ہے، تو فرمایا یہ پڑھنا چاہیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر گامزن۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کے معنی ہے علامت۔ صفا اور مروہ اللہ کی علامتیں ہیں، یعنی اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، اور ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی دین کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے دین کی علامتیں، اس کے دین کے فرائض و واجبات پہ شامل ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جن علامتوں پر آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، یہ اللہ کے دین کی زبردست علامتیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی علامتیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔